وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اماں عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کے آگے اور پچھلے گناہ معاف ہیں، پھر بھی آپ اتنا لمبا تہجد کی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر بجا نہ لاؤں؟ میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ حدیث تہجد کی فضیلت کے بارے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیکی کے اعمال کرنے کا جو جذبہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر میں کیسے رہا کرتے تھے، یہ ساری باتیں اس حدیث کے اندر آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز اتنی لمبی پڑھتے تھے جس کی وجہ سے پیر میں ورم آ جاتا تھا۔ ورم مانے سوج جاتے تھے پیر، اور یہاں تک کہ علماء کرام لکھتے تھے، یہاں تک کہ پیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دڑار آ جاتی تھی، یعنی پھٹ جاتے تھے پیر، کھڑ اور کھڑنا کیسا کھڑنا؟ بھئی ایک آدمی کھڑ رہا تو کیسا کھڑے گا بھئی؟ ویسا کیسا کھڑ رہا ہے کہ کھڑنے سے پیر میں ورم آ جائے، پیر سوج جائے، ویسا کیسا کھڑ رہے اللہ کے رسول؟ اس کے بارے میں حذیفہ فرماتے ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھنا چاہا کہ بھئی اللہ کے رسول اتنا لمبا قیام کیسا کرتے ہیں، میں دیکھنا چاہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار کھڑا ہو گیا تہجد کی نماز میں۔ اللہ کے رسول پڑھتے جا رہے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 پارے مکمل پڑھ لیے۔ کتنے پارے؟ 5 پارے مکمل پڑھ لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں۔ اندازہ لگاؤ، اگر 5 پارے پڑھے اللہ کے رسول تہجد کی نماز میں، اس کا اندازہ یہ ہوگا یا تو 5 گھنٹے کھڑے رہتی یا تو 7 گھنٹے کھڑے رہتی۔ 5 گھنٹے یا 7 گھنٹے۔ ہم جو تراویح پڑھتے ہیں ایک رکعت میں، یہ 8 رکعت جو تراویح پڑھتے ہیں، ایک پارے کا حساب لگائے تو 40 پر 5 منٹ آرام سے، یعنی ہمارا آرام، اللہ کے رسول کا تو آرام اور اندازہ الگ تھا۔ ہم جو پڑھتے 40 پر 5، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 پارے تہجد میں پڑھتے تھے۔ تو وہ قیام اللہ اور کیسا پڑھتے تھے؟ حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صرف پڑھ لکھ نہیں جاتے تھے، کیسا ہی پڑھ لے نہیں، اگر ان 5 پاروں میں کہیں اللہ تعالیٰ کی آیات، ایسی آیات کہ اللہ تعالیٰ اس میں رحمت عطا کرنا یا برکت عطا کرنا یا اپنا فضل عطا کرنا، ایسی کوئی آیتیں آتی تو اللہ کے رسول وہاں رک کر اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تیری رحمت مجھ پر رکھ۔ کبھی آیت ایسی بھی آتی کہ عذاب، یعنی جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا، یا نہیں تو جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا، عذابات کے آیتیں آنا، تو ایسی جگہ اللہ کے سر رک کر کھڑے ہو کر پھر اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ مجھے ان طرح کے عذابات سے رکا۔ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا۔ ہماری نمازوں کی طرح نہیں، لمبائی اتنا کہ 7 گھنٹے یا 5-6 گھنٹے اللہ کے رسول خالی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ صرف قیام کش نہیں، اتنا لمبا قیام، بلکہ رکوع اور سجدے بھی اتنے لمبے کرتے تھے اللہ کے رسول۔ یہ صرف ایک دن کا مسئلہ نہیں، آپ سمجھے کہ ایک دن اللہ کے رسول پڑھے، ایک دن نہیں، پوری زندگی اللہ کے رسول کی، ایک دن کی بات نہیں میرے بھائیو۔ اللہ کے رسول کے بارے میں آیا کہ اللہ کے رسول اسی میں بتائے، اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اتنا لمبا قیام کیوں کر رہے ہو؟
آپ کے آگے اور پچھلے گناہ معاف ہے، آپ جو کرو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوشچن کا آنسر دیا. کیا آنسر دیا؟ کہا دیکھو اللہ نے میرے اور آگے پیچھے گناہ معاف کرے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کہ میرے گناہ معاف ہیں، آگے اور پیچھے کے گناہ معاف ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی، تو اس کا مجھے شکر بجا لانا ہے، مجھے اس کا شکر بجا لانا ہے. تو شکر کیسا بجا لا رہا ہوں؟ کہ میں نماز پڑھ کر اللہ کا شکر بجا لا رہا ہوں. کیسا نماز؟ کہ تہجد کی نماز پڑھ کر میں اللہ کا شکر بجا لا رہا ہوں. ہم کون سے شکر بجا لاتے جی؟ کب تو بجا لائے. اللہ کتنی نعمتیں دیا جی، ہاتھ دیا، پیر دیا، آنکھ دیا، صحت دیا، کھانا دے رہا. صرف ہم زبان سے بھی کبھی بولتے کبھی نہیں بولتے، کبھی بولتے کبھی نہیں بولتے. آپ نے سنا ہوگا کبھی علماء کے ساتھ بیٹھو آپ کھانے کے لیے، وہ ایک ایک لقمہ کھاتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ بھی کبھی کبھار بولتے رہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے کھانا کھلا رہا. ہاں ایسا بولتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے نہیں شکر ادا کرتے تھے بلکہ عمل کیسا؟ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس نعمت کا شکر عمل کے ذریعے سے کروایا. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی نعمتیں، کئی نعمتیں دیا. صحت جیسی نعمت دیا ہے، اولاد جیسی نعمت دیا ہے، مال جیسی نعمت دیا، ایمان جیسی نعمت دیا. اس کا شکر بجا لانا چاہیے، کبھی زبان سے کبھی اعمال سے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی نا نیکی کرنے کی، ضرورت تھی کیا جی؟ ضرورت نہیں تھی. کئی کا تو اللہ تعالیٰ بتلا دیا تھا کہ تمہارے پچھلے اور آگے کی گناہ معاف ہے، اللہ تعالیٰ کھلا بتلا دیا، پھر بھی اللہ کے رسول کرے. تو میرے بھائیوں، جب اللہ کے رسول کر رہے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیک اعمال کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، نیک اعمال کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے گناہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہمارے تو اللہ تعالیٰ لکھ دیا ہمارے گناہ، جو ہمارے حالات ہیں نا، ہمارے حالات کو دیکھ کر ہمیں اپنے آپ پہ فیصلہ کر سکتے کہ بھائی ہم جنت میں نہیں جا سکتے. کیا بھائی ہم جنت میں جا سکتے؟ ہماری جو حالات ہے، میں اپنی بات بتا دیتا ہوں، میری جو حالات ہے، میرا جو عمل ہے، میرے عمل کے مطابق میں کہوں گا کہ میں جنت میں نہیں جا. ہماری جنت کی سرٹیفکیٹ کی کنفرم نہیں ہے، ہماری جنت کی سرٹیفکیٹ کنفرم نہیں بھی ہم نیک اعمال نہیں کر رہے ہیں. ہمارے گناہ اتنے ہیں، ہماری جنت کی سرٹیفکیٹ کنفرم نہیں پھر بھی ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں. یہ ہونا تھا کہ ہم نیکیوں پر نیکی کرتے جائیں. تو میرے بھائیوں سوچو کہ بھئی ہم اتنے گنہگار ہیں، اتنے خطا کار ہیں، اتنے ہم سیکنڈ پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سے بغاوت کرتے ہیں. تو ہم کو چاہیے تھا کہ ہم نیک کاموں میں آگے بڑھے، نیک کاموں کی کوشش کریں. لیکن میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ان کے آگے اور پچھلے گناہ معاف کر دیا نہیں کر دیا، کرنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے. تو میرے بھائیوں، ہمارا بھی یہ حال ہونا چاہیے. ہم عشاء کی نماز نہیں پڑھتے جی، ذرا ٹھنڈا ہو جان دے موسم، یا صبح کی نماز میں ذرا نیند آئی نماز نہیں پڑھتے. کیا بولتے معلوم؟ نیند آ گئی، نماز یہ ہوا، کئی کہ میرے بھائی گناہ پر گناہ کر رہے اور آئٹ رہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوشش کرے کہ بھی نیکی کس طرح سے کمائے، نیکی کس طرح سے حاصل کرے. ایک مومن کے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.